السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں دنیا کے اندر کامیابی، کامرانی اور کسی شخص اور قوم کی ترقی کا راز ایک آیہ مبارکہ کے نہایت چھوٹے سے اور مختصر سے ٹکڑے میں واضح فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو بخل اور کنجوسی سے روک لیا، جس قوم کا مزاج بخیلی اور کنجوسی سے صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو بھی، ایسے قوم کو بھی اور ایسے ملک کو بھی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ مسلمانوں کا قومی مزاج ہمیشہ سخاوت کا رہا ہے۔ مسلمان ہو اور بخیل ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ السخی حبیب اللہ، جو سخی ہوتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوا کرتے ہیں، اور اسی لیے سخاوت انسان کو انسانوں سے بھی قریب کرتی ہے، انسان کو دوستوں سے بھی قریب کرتی ہے، انسان کو اپنے عزیز اور اقارب سے بھی قریب کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے انسان کو رب تعالیٰ سے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے۔ جس شخص کا مزاج فیاضانہ ہو، سخاوت پر مبنی ہو، وہ اللہ کے قریب ہی رہتا ہے، اور جس آدمی کے مزاج میں بخل آ جائے، اس کا یہ بخل اس کو لوگوں سے بھی دور کر دیتا ہے، دوستوں سے بھی دور کر دیتا ہے، عزیز اور اقارب کی نظروں میں بھی گر جایا کرتا ہے، اپنی خود اولاد کی نظر میں اس کی حیثیت دو کوڑی کی نہیں رہ پاتی، اور یہ بالآخر اللہ سے بھی دور ہو جایا کرتا ہے اور جہنم کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان ہمیشہ سے اپنے مزاج کے اعتبار سے فیاض اور سخی رہے ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مسلمان امیر تھے یا غریب، مرد تھے یا عورتیں، چھوٹے تھے یا بڑے، عہدے دار تھے یا بغیر کسی عہدے کے، ان کے پاس کوئی منصب اور اعزاز تھا یا بغیر کسی منصب اور مناصب کے، لیکن مسلمانوں کا ہمیشہ مزاج یہ رہتا تھا کہ وہ اپنے معاملات کے اعتبار سے اور بالخصوص مالی معاملات کے اعتبار سے ان کا مزاج سخاوت پر مبنی ہوتا تھا، اور اسی لیے شیطان یہ کہتا ہے کہ میں اس عبادت گزار سے ہرگز نہیں ڈرتا جو عبادت تو کرتا ہے لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں بخل پایا جاتا ہے، اس میں کنجوسی پائی جاتی ہے،
کیونکہ ایسا آدمی اگرچہ کہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا بخل بڑھتے بڑھتے اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا کرتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اس شخص سے جو اپنے معاملات اور معمولات کے اعتبار سے کوئی بڑا عبادت گزار تو نہیں، لیکن اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے سخی اور فیاض ہے، کیونکہ اس کی سخاوت بڑھتے بڑھتے اس کے گناہوں کو ڈھانپ دینے والی اور اس کو بالآخر جنت میں لے جانے والی بن جایا کرے گی۔ اس لیے مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی نہایت سخی تھے، ان کے مزاج میں فیاضی تھی، بخل نہیں تھا۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے ابو ذر، اس احد کے پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور یہ سوچا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ بات اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں سورج جو اس وقت احد پہاڑ کے عقب پچھواڑے میں نظر آ رہا ہے اس کو دیکھوں۔ انہوں نے دل میں کہا کہ ہاں، سورج غروب ہو رہا ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس وقت کسی کام کے لیے بھیجیں گے تو تاریکی ہونے والی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر اس احد پہاڑ کی مثل اور اس پورے احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر کے مجھے دے دیا جائے تو میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ اس پہاڑ میں سے کچھ میرے پاس میری ملکیت میں بچے سوائے 3 دراہم کے، اور وہ 3 دراہم کیا ہیں؟ جن کے ذریعے سے میں قرض کو اتار سکوں، قرض کی رقم کو ادا کر سکوں۔ اسی لیے مسلمانوں میں اس ہاتھ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا پسندیدہ ہاتھ قرار دیا جو ہاتھ اوپر والا ہے، اور فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ وہ ہاتھ جو اوپر کا ہے وہ اس ہاتھ سے بہتر ہے جو ہاتھ نیچے والا ہے۔ یعنی دینے والے ہاتھ کو رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس ہاتھ کے مقابلے میں جو بغیر ضرورت کے کسی شخص کے سامنے کوئی شخص پھیلا دے اور اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود وہ کسی سے کوئی چیز طلب کرے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے اللہ کے حضور سے زمین پر 2 فرشتے ہر بندے کے لیے اتارے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، کہ اللہم، کہ اے اللہ وہ شخص اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ وہ شخص جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اپنے خرچ کرنے کے عوض میں بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ فرشتہ دعا کرے اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرمایا کرتا۔ اور پھر دوسرا یہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں دینے سے رک جائے، اس کو قدرت بھی تھی، اس کو طاقت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تیری راہ میں دینے پر تیار نہیں ہے، تو فرمایا کہ اے اللہ اس مال کو جو اس نے جمع کر رکھا ہے، اس کے پاس موجود ہے، اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو ضائع فرما دے۔ چنانچہ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کبھی بھی کسی جائیداد کے اوپر نزاع کا آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مال کی بنیاد پر تلواریں لے کر کے وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کے درمیان دشمنی اور عداوت کی وجہ مال تھی،
جس طرح آج اخبار کو اٹھا کر کے پڑھنا شروع کریں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سگے بھائیوں کے درمیان لڑائیاں جائیداد کے تنازع پر ہوتی ہیں، سگے رشتہ داروں کے درمیان قتل و غارت گری کا معاملہ بزنس اور تجارت میں نفع اور نقصان کی قلت اور کثرت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک دوسرے کو جاننے والے ایک دوسرے کو جاننے سے انکار کر دیتے ہیں، پیسوں کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ ان میں سے سب کی زندگیوں کو دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس وصف کو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وہ ہیں، ان میں سے اگر کوئی شخص انتہائی ضرورت اور انتہائی محتاجی کے عالم میں بھی ہو تو اپنی اس ضرورت پر ملنے والی شے کو ضرورت کے باوجود اپنے بھائی کے لیے قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے، اس کو دے دینا اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک عمومی مزاج تھا، ان کی زندگی کا معیار تھا۔ صحابہ جوان تھے یا بڑی عمر کے تھے، مرد تھے یا عورتیں تھیں، ان سب کا یہ مزاج ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں لٹانے والے ہوتے تھے۔ انسان بخل کب کرتا ہے، بخیل کب بنتا ہے؟ بخیل اس وقت بنتا ہے جب اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہ رہے، اور جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ نعوذ باللہ میرے دینے سے رب تعالیٰ کے خزانے ختم ہو جائیں گے، جب اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو پھر یقیناً اس کا اللہ پر ایمان قائم نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے ان بندوں کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہے کہ اگر اس کے بندوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ ایک دانہ دے دیتا ہے، وہ دانہ اس کا اللہ کی راہ میں دیا جانا ایسا ہی ہے گویا کہ زمین میں اس نے ایک بیج کو بویا، اس بیج سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی میں 100 دانے اگے، یعنی ایک دانہ خرچ کرنے والے کو، ایک درہم خرچ کرنے والے کو، ایک روپیہ اللہ کی راہ میں لگانے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی کم از کم 700 گنا واپس فرما دیا کرتا ہے، اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے اخلاص کو دیکھ لے تو وہ اس پر بھی بڑھوتری فرما دیتا ہے۔ یہ کم سے کم اجر تھا، وہ اس کو بھی دگنا تگنا چگنا انسان کے حسب نیت و حال عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر، مسلمانوں کے اس سنہری دور کے لوگوں کے مزاج کو دیکھیں۔ ایک غلام ہے، غلام غریب ہوتا ہے، جس کے گلے میں غلامی کا توق ہوتا ہے، پاس اس کے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے اچانک ایک جگہ پر رک جاتے ہیں، ایک غلام بیٹھا ہوا ہے، اور اس غلام کے سامنے ان کی موجودگی میں ایک کتا کہیں سے چل کے آتا ہے اور آ کر کے کانپنے لگ جاتا ہے، گویا کہ اس غلام سے کوئی چیز طلب کر رہا ہو۔ وہ غلام اپنی پوٹلی میں سے ایک روٹی نکالتا ہے اور کتے کے سامنے پھینک دیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کھا کر کے اس روٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ غلام دیکھتا ہے کہ کتا بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی پوٹلی میں سے دوسری روٹی نکالتا ہے اور اس کے سامنے ڈال دیتا ہے، وہ روٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ ڈال کر کے تیسری روٹی نکالتا ہے اور سامنے اس کتے کے ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کتا رواں ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچازاد بھائی ہیں، نوجوان ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں، آ کر کے اس غلام سے پوچھتے ہیں کہ اے غلام، تو یہاں کر کیا رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے
کہ حضرت میں یہاں اپنے آقا کی بکریاں چرانے پر مامور ہوں، اور میں صبح بکریاں لاتا ہوں اور شام کے وقت ان بکریوں کو واپس لے جایا کرتا ہوں۔ آپ دوبارہ پوچھتے ہیں کہ تجھے روزانہ تیرا مالک کتنی روٹیاں کھانے کے لیے دیتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ حضرت آپ تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا میں نے آپ کے سامنے 3 روٹیاں اس کتے کے سامنے ڈالی، یہی 3 روٹیاں ہیں جو مجھے ملتی ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اگر تجھے 3 ہی روٹیاں ملتی ہیں تو تو نے تو تینوں کی تینوں اٹھا کر کے کتے کے سامنے ڈال دی، یہ کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، اس غلام نے جواب دیا کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ عموماً اس طرف کتے نہیں آتے، یہ کتا کہیں دور سے بڑی امید لے کر کے میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے دیکھا، بڑی امید کے ساتھ آیا اور میرے سامنے رک گیا اور بیٹھ اس طرح گیا کہ سوالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ بھوکا ہے، چنانچہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اٹھا کر کے سب اس کے سامنے ڈال دیا۔ آپ اس کے جواب سے بڑے خوش ہوئے، آپ گئے اس آقا کے مالک کے پاس اور اس سے کہا مجھے یہ غلام بھی چاہیے اور اس غلام کے ساتھ یہ زمین بھی چاہیے اور اس زمین کے ساتھ جتنی بکریوں کا ریوڑ ہے یہ بھی چاہیے، اس کی قیمت مجھ سے لے لو۔ چنانچہ اس کی قیمت کو ادا کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر، اور آپ مالک بن جاتے ہیں سب چیزوں کے۔ آپ اس غلام کو بلاتے ہیں اور غلام سے کہتے ہیں اے غلام، میں نے تجھے تیرے مالک سے خرید لیا ہے اور تجھے اللہ کے واسطے آزاد بھی کر دیا ہے، اب تو آزاد ہے، تو غلام نہیں۔ اور آزاد کرنے کے بعد یہ بکریاں جس کو تو غلام بن کر کے چرایا کرتا تھا، اب آقا بن کر کے یہ ساری بکریاں میں نے تجھے عطا کر دی ہیں، تجھے عنایت کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ مزرعہ، یہ زمین جس میں تو ان بکریوں کو چراتا تھا یہ بھی تجھے گفٹ کر دی۔ اس غلام کے مزاج کو دیکھیں، اس غلام نے شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں کچھ غریب ڈھونڈے اور وہ بکریاں سارے ان کو صدقہ کر دیں، اور پھر کچھ غریب ڈھونڈے اور زمین ان کو صدقہ کر دی، اپنی چادر کاندھے پہ ڈالی اور نامعلوم منزل کی طرف رواں ہو گیا۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھا ان کا مزاج کہ وہ اگر اللہ دے بھی دے تو اس درجے کے لوگ تھے کہ وہ لٹا دیا کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف کے اندر صحابہ کرام کے بعد کی نسل تابعین کہلاتی ہے، اس کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت 3 بزرگ ہستیاں ہیں اور ہمارے حساب سے تینوں کے تینوں اللہ کے بندے ہیں، اور تینوں اپنی اپنی جگہ میں نہایت فیاض اور سخی ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم بھی 3 ہیں، جا کر کے ان کو آزما لیتے ہیں اور ان کے مزاج کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے سخی زیادہ کون ہے۔ چنانچہ پہلا شخص جاتا ہے اور اسی حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر کے ان سے کہتا ہے کہ حضرت میں مسافر ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میرے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے، پیسے سامان نہیں ہے۔ آپ گھوڑی کی زین کو تھامے ہوئے اور رکاب پہ قدم رکھتے ہوئے چڑھنے والے ہوتے ہیں، آپ گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ مسافر ہیں، سواری بھی نہیں ہے، یہ گھوڑا میں نے تجھے ہدیہ کر دیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ خیال رکھنا اس گھوڑے میں اس طرف ایک تھیلی بھی بندھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلوار رکھنے کی جیب بھی ہے، اور یہ بتا دوں کہ تھیلی کا بھی خیال کرنا، لیکن سب سے زیادہ محترم چیز وہ تلوار ہے، کیونکہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ میں نے تجھے گھوڑا اور تلوار اور وہ تھیلی، تینوں چیزیں عطا کر دی۔ اس تھیلی کے اندر
4000 سونے کے کوائنز، سونے کے دینار وہ موجود ہوتے ہیں، کچھ ریشمی چادریں موجود ہوتی ہیں۔ وہ 4000 دینار کو اگر آج معمولی سطح پر بھی کیلکولیٹ کر لیا جائے تو اس کی رقم کسی بھی صورت میں 40 لاکھ روپے سے کم نہیں بنتی۔ یہ ہاتھ کے ہاتھ انہوں نے ان کو ہدیہ کر دیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار مبارک۔ دوسرا شخص جاتا ہے اور وہ جاتا ہے حضرت سعید بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور جب گھر پہ پہنچتا ہے تو دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ دروازہ کھولنے کے لیے گھر کی لونڈی بار آتی ہے، غلام کنیز دروازہ کھولتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے آپ کے مالک سے ملنا ہے۔ جواب ملتا ہے کہ آپ مالک سے اس وقت نہیں مل سکتے کیونکہ وہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن کنیز اس کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، پوچھتی ہے کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ وہ جواب مسافر دیتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ہوں مسافر اور میرے پاس زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، سفر آگے کٹھن ہے اور ہے کچھ نہیں۔ وہ جاتی ہے اور کسی جگہ سے سونے کے دیناروں کی ایک پوٹلی لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں 700 سونے کے دینار ہیں اور یہی ہیں اس وقت مالک کے گھر میں، پیچھے استبل ہے، اس میں چلے جاؤ، جو پسند کا گھوڑا ہو، جو پسند کا اونٹ ہو اور تمہیں اچھا لگتا ہو کھول کے لے جانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مسافر ان چیزوں کو لے کر کے باہر نکلتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد مالک کی آنکھ کھل جاتی ہے، حضرت سعد بن قیس کی۔ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ یہ کنیز جواب دیتی ہے یہ ماجرا تھا۔ فرماتے ہیں تم مجھے اٹھا دیتے، ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کی ضرورت سے چیز کم دی ہو، تم مجھے اگر اٹھا دیتی تو میں اٹھ کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا اور اس کو کچھ اضافی دے دیتا، تو تم نے مجھے جگایا نہیں۔ بہرحال بڑا خوش ہوئے۔ اگر آج نوکر اپنے مالک کے آفس سے کوئی معمولی چیز بھی باوجود اس کے کہ مالک کے علم میں ہو دے دے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلاف کا رویہ، سخاوت کا رویہ، فیاضی کا رویہ۔ تیسرا مسافر حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ آنکھوں سے نابینا اور عمر کے لحاظ سے بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کے گھر میں 2 خادم تھے، آپ ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اور مسجد نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس شخص نے آ کر کے کہا کہ میں مسافر ہوں اور زیادہ راہ کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا بات سنیں، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے وہ پہلے ہی رب کی راہ میں الحمدللہ لٹا دیا ہے، لیکن اپنے الٹے ہاتھ کو لیا اور سیدھے ہاتھ پر زور سے مارا اور خوش ہو کر کے فرمایا کہ میری ملکیت میں اب صرف 2 غلام ہیں، یہ غلام میں تجھے ڈونیٹ کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، ان کو لے جا، تیری مرضی، ان کو آزاد کر دے، اپنی خدمت پہ رکھ لے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نابینا ہیں، بغیر کسی خادم کے معاونت کے کیسے سفر کریں گے اور کیسے مسجد جائیں گے؟ انہوں نے کہا ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ خادم اب تمہارے ہو گئے۔ اور حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آہستہ آہستہ دیوار کے قریب ہوئے اور نابینا جس طرح دیوار کو ٹٹولتا ہے، ٹٹولتے ٹٹولتے مسجد کی سمت پر رواں ہو گئے۔ کہا بیٹا یہ تیرا مال ہے، لے جائے ان کو۔ ان لوگوں کی فیاضی کو دیکھیں، اور یہ ان کی فیاضی کا عالم تھا، یہ ان کی وہ کیفیت تھی کہ خود کچھ ہو یا نہ ہو وہ دوسروں کے لیے سب کچھ لٹانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے امت کے ان لوگوں کے مزاج میں، ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے جو اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، کہ ان کے مزاج میں بھی سخاوت ہے، وہ بھی
انسانوں کی قدر کرنے والے ہیں، انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ ہندوستان میں مظفر نگر ایک جگہ ہے، اتفاقاً وہاں کے نواب کا نام بھی مظفر تھا۔ ایک خوبصورت کوٹھی بنائی، اور کوٹھی بھی ایسی جگہ بنائی کہ چاروں طرف سبزہ تھا، خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے، اور بڑی عالیشان قسم کی محل نما کوٹھی تیار ہوئی۔ جب مکمل ہو گئی تو اعلان کروا دیا کہ اس کا شایان شان افتتاح کیا جائے گا۔ چنانچہ ریشمی پردے دروازوں پر، کھڑکیوں پر، شیشوں پر پالشیں شروع۔ اسی اثناء میں ان کے اس راجواڑے میں اور نوابی علاقے میں ایک شخص تھا کریم بخش نام کا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اور شادی کی تقریب میں اس بات کو طے کر لیا گیا کہ 100 باراتی آئیں گے۔ یہ غریب آدمی تھا، گھر چھوٹا تھا۔ کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ اگر آپ جا کر کے نواب صاحب سے بات کر لیں تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، باراتی آ کر کے اس گھر میں ٹھہر جائیں گے۔ آتا ہے نواب صاحب کی خدمت میں، عرض کرتا ہے کہ نواب صاحب یہ مسئلہ ہے۔ نواب صاحب کہتا ہے میری بھی ایک شرط ہے۔ بات تو تمہاری صحیح ہے، میری بھی ایک شرط ہے۔ پوچھتا ہے کہ کیا شرط ہے؟ نواب صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے مہمان جتنے دن رہیں گے، صبح، دوپہر اور رات کا کھانا میری طرف سے ہوگا، اور تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا۔ وہ شخص رو پڑتا ہے کہ حضور میں زندگی بھر آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ شادی ہو جاتی ہے، بارات واپس جانے لگتی ہے، جتنے بچے، عورتیں اور مرد باراتی بن کر کے آئے ہوتے ہیں، نواب صاحب کی طرف سے سب کو جوڑے اور تحائف دے دیے جاتے ہیں۔ وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ شادی جب ختم ہو جاتی ہے، یہ کریم بخش آ کر کے چابی کا گچھا نواب صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور رو دیتا ہے کہ آپ نے بڑی مہربانی کی اور شادی بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوئی۔ میں چابیاں بھی واپس کرنے آیا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں۔ نواب صاحب کہنے لگتے ہیں کہ اے کریمو، بات یہ ہے کہ تیری بیٹی میری بیٹی، اور جس دن تو نے مجھ سے اس حویلی کی چابی لی تھی، میں نے اسی دن اس حویلی کو اپنے دل میں تیری بیٹی کے نام کر دیا تھا، اپنی زبان سے اس کے نام کر رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا ایک مزاج تھا، اور جب تک یہ مزاج رہا تو مسلمانوں نے تہذیب کی سطح پر بھی، تمدن کی سطح پر بھی، اخلاقیات کی سطح پر بھی، سماج اور معاشرت کی سطح پر بھی دوسرے قوموں پر برتری قائم رکھی۔ لیکن جب مسلمانوں کے عمومی رویے بدلنے لگے اور وہ پیسے جمع کرنے والے بن گئے، وہ دنیا کو بنانے والے بن گئے، تو پھر ہر طرف تنزل شروع ہو گیا۔ دنیا کے ہزاروں اور لاکھوں ادارے ہر ملک میں وہ ہوتے ہیں جو امراء کی فیاضی کی وجہ سے چلا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود سخی تھے، فیاض تھے۔ آپ کے تمام صحابہ سخی اور فیاض تھے اور فیاضی کو پسند کرتے تھے۔ ہمیں اپنے مزاجوں سے بخل کو دور کرنا ہوگا۔ جب انسان اپنے مزاج سے بخل کو دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فیاضی اور سخاوت بارش بن کر کے اس پر برسنا شروع کر دیا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے مزاج کو بدلنے اور اپنے مزاج کو فیاضانہ مزاج کے ساتھ تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔